أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت دکھی دل کے ساتھ آج خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں ایک ایسی خبر اور ایک ایسی اطلاع پر چند گزارشات پیش کرنی ہے جو موت جیسی حقیقت کو یاد کرواتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایسا ہے کہ ہم دینی کارکن بھی بسا اوقات شیطان کے بہلاوے کی وجہ سے، چونکہ شیطان کی جو کارکردگی ہے، جو بہلاوا ہے، اس سے بری الذمہ ہم عام مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بسا اوقات ہمارے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پہ دنیا پرستی یا دنیا کی شہرت اور اس سے دنیا کمانا یا خود کو بلند کرنا وہ مقصود ہو جاتا ہے۔ لیکن آج آپ سے ایک ایسے شخص کا تعزیتی پیغام کے طور پہ ذکر کرنا مقصود ہے جو کسی بھی طرح اخلاص، للہیت اور رضائے باری تعالی خوشنودی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج کے دور کے اور اپنے دور کے اپنی مثال آپ تھے۔ بسا اوقات عمل صالح اور علم معتبر وہ بھی بندہ کے لیے جہاں فوائد کا سبب بنتا ہے، وہاں کوتاہی کا، وہاں ظاہرداری کا، وہاں ریاکاری کا، وہاں نمود و نمائش کا کوئی گزر ممکن ہوتا ہے۔ لیکن رات جو شخصیت ہمیں داغ مفارقت دے گئے اور اپنی زندگی کے اگلے مرحلہ کی طرف تشریف لے گئے، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہ مڈ 80s کی بات ہے کہ جب آپ سے پہل ملاقات جامع مسجد ابراہیم علیہ السلام جامعہ نور الاسلام گلاڑہ گلی، جسے بعد میں نیو مری کے نام سے بھی یاد کیا جانے لگا، وہاں پہ ہوئی۔ لیکن بلند قامت، روشن پیشانی، گہری مگر کچھ کر گزرنے کی سوچ میں ڈوبی ہوئی خوبصورت آنکھیں اور ریش پر سرخ مہندی سجائے۔ میری مراد حضرت علامہ قاری ظہیر اقبال ستی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ آپ کو نظم کے ساتھ کام کرنا اور تنظیم میں رہ کر جستجو کرنا وہ آپ پر ختم اور بس تھا۔ آپ کی حیات میں، اس دنیاوی حیات میں مراد ہے، کبھی عہدہ طلبی یا نمود و نمائش کا گزر بھی آپ کی زندگی سے نہیں ہوا۔ ابھی ماضی میں جب ضلع مری میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی تعیناتی ہو گئی اور ضلعی امن کمیٹی کے لیے ہمیں کچھ دوستوں نے نام دینے کے لیے کہا، تو دیگر اسماء کے ساتھ ہماری جو آخری بات آپ سے ہوئی وہ ضلعی امن کمیٹی کے حوالہ سے تھی۔ آپ تھانہ کوٹلی ستیا کے امن کمیٹی میں پہلے سے تھے۔ آپ کا اہل سنت کے لیے دینی حوالوں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مبارکہ منورہ کے دائرہ میں کوشش اور کارکردگی کے لیے آپ کا کردار بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا۔
آپ کے چلے جانے سے صرف آپ کی اولاد اور عزیز و اقارب کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دینی کارکن ہونے کے ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نقصان ہے، اور ہم ایسوں کے بہت سے ان لوگوں کا نقصان ہے جو مخلص لوگوں سے یہ دنیا، اس میں اخلاص کم ہوتا چلا جا رہا ہے، معدوم نہیں ہوا، امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ان کی اولاد کو اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو ان کے نقش قدم، ان کے انداز فکر اور ان کے انداز کارکردگی کے اوپر عمل پیرا رہنے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آج جبکہ وہ حالیہ طور پہ بلاوڑہ شریف کی جامعہ مسجد غوثیہ کے خطیب معظم تھے، رب العالمین کے حضور دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں کہیے کہ خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جس راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آج 2:30 بجے بعد نماز ظہر آپ کی نماز جنازہ اور آپ کی تدفین ہونی ہے، آپ من جملہ سننے والوں کی خدمت میں بھی یہ گزارش کے دور و نزدیک سے، آپ بیرون ملک ہیں، آپ اندرون ملک ہیں، بالخصوص وہ دوست جو مکہ کریم، مدینہ طیبہ میں یا اس کے قرب میں ہیں، وہ خاص طور پر دعا فرمائیں کہ رب العالمین علامہ قاری ظہیر اقبال ستی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، قبر کی منزلیں آسان ہوں، اور جب فرشتے پوچھیں کہ ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ جھوم کر قدمین مبارکین شریفین منورین میں گریں اور ان کا کلام ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اس لیے کہ دنیا بہت کما کر کوئی جائے یا ان کی طرح مخلصانہ، درویشانہ اور فقیرانہ زندگی گزار کے جائے، بہرحال دنیا میں بھی ہمارا آسرا اور سہارا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء اعظام، اور خصوصاً مجھ جیسے بندہ کے لیے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی جیسی پر بہار اور پر نور شخصیت ہیں، جو عطا ہے در حقیقت آقا نعمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں جانے والی ہماری بہت پیاری شخصیت، ہمارے رہنما، ہمارے دوست، ہمارے راہ حق میں کانٹے اٹھانے والے اور پھول بچھانے والے، اپنی مثال آپ علامہ قاری ظہیر اقبال ستی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہچان بھی، قبر شریف کی کے انوار اور جنت کے مقام بھی اور درج و بلندی بھی عطا فرمائے۔